بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بزمی۔ خوش آمدید۔ آج کامیابی کے 5 اصولوں پہ بات کریں گے کہ کامیابی کے جو 6 اصول کون کون سے ہیں۔ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ نچوڑ ہے یہ کئی لوگوں کی زندگیوں کے تجربات کا، جن پر جو ہے وہ آج بات کرنے جا رہا ہوں میں۔ شاعر ہیں جی سیف الدین سیف، ان کا ایک شعر ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ آج ہم اپنے جو ہے وہ کامیابی کے 6 اصولوں پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کامیابی کے 6 اصول جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے جی ہدف، یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ گول یا آپ کے مقاصد کیا ہیں، آپ نے جو کچھ خواب دیکھے ہیں وہ آپ کے خواب کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر انسان نے اپنا جو ہے وہ آگے بڑھنے کا یا آگے جانے کے لیے جو ہے وہ کوئی خواب ہی نہیں دیکھا یا اسے اس بات کا علم ہی نہیں کہ میں نے جانا کدھر ہے، جس طرح کہ بقول شاعر نہیں ہے کوئی بھی منزل اگر میری منزل، نہیں ہے کوئی بھی منزل اگر میری منزل، تو پھر یہ پاؤں تلے راستے کہاں کے ہیں۔ یہ سحر انصاری کا شعر ہے جی۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنی زندگی کا ایک تعین، ایک نصب العین، اور کہہ لیں کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ہدف طے کرنا ہے کہ میں نے پہنچنا کدھر ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر یہ آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے، یقین جانیں ایسے لوگ جو صبح اگر ارادہ بنائیں اور شام کو بدل دیتے ہیں، اور شام کو اگر ارادہ کریں تو صبح کو جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اپنا جو ہے وہ خوب سوچ بچار کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، جانا کدھر ہے، اور مستند بندوں سے جو ہے وہ مشورہ کیا جائے۔ اکثر ایسے ہی لوگ چلتے پھرتے گلی محلے میں جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، اور بعد میں ایک بندہ کہتا ہے جی یہ تو ایسا نہیں، اس کے بعد تو یہ اس کے منفی اثرات ہیں، وہ اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے پہلے خوب سوچ بچار کریں کہ میں نے کرنا کیا ہے، اور پھر اس پہ جب آپ سوچ لیں، مشورہ بھی کر لیں، مشورے میں برکت ہے۔ جب آپ مشورہ کر لیں تو پھر اپنا ایک جس طرح پہاڑ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے، آپ کو بھی جو ہے وہ اپنے ارادے پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ لہٰذا ہیو اے ڈریم، یعنی کہ آپ کا کوئی اگر خواب ہے تو اس خواب کی کو جو ہے وہ آپ ایک حتمی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ اپنی کمر کس لیجئے۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ آتا ہے، دوسرا نقطہ ہے کامیابی حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جی مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنا لائحہ عمل طے کریں، کہ آپ نے اپنا ایک ہدف یا اپنا کچھ جو ہے وہ گولز، آپ نے اپنا گول جو ہے وہ طے کر لیا۔ اب آپ کو لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ میں نے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا کرنا ہے، اور مجھے کن کن چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی۔ کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے، آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ آپ سی ایس پی بننا چاہتے ہیں، سی ایس پی آفیسر بننا چاہتے ہیں، آپ پی ایم ایس کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کسی بھی پبلک سروس کمیشن کی جو ہے وہ کوئی بڑی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے مقصد پہ جو ہے وہ کیسے پہنچنا ہے، اور میں نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے مجھے جو ہے وہ کیا کیا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے مطلب یہ کہ آپ نے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ مثلا سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں تو سی ایس ایس کے لیے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس کے کتنے مضامین ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں مشکل جو ہے وہ کون کون سے مضامین کے اندر پیش آ سکتی ہے، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا کتنے مضامین کا جو ہے وہ پیپر دینا ہوگا، تیاری مجھے کہاں سے کرنی ہوگی، اور جو اس سے پہلے کامیاب لوگ ہو چکے ہیں ان سے میٹنگ یا ان کا انٹرویو کر لینا بھی جو ہے وہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور جو لوگ کسی بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو جو بندہ اس مرحلے سے گزر چکا ہوتا ہے، مشورہ صرف اس سے کریں۔
اکثر اوقات آج کل جو ہے وہ انٹرویو کے بارے میں بڑی غلط قسم کے لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جی ہمارے شہر کا ایک لڑکا تھا, اس نے ARY کو جو ہے وہ انٹرویو بھی دیا کہ جی مجھے محض درست بیٹھنے پر جو ہے نہ بیٹھنے پر جو ہے وہ کمیٹی نے نکال دیا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ کئی دفعہ انٹرویو دینے کے اتفاق ہوا ہے, بڑا فرینڈلی ماحول ہوتا ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے جان بوجھ کر, ٹھیک ہے انٹرویو کا ایک پریشر ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ جان بوجھ کر کبھی کبھار جو ہے وہ یعنی کہ کوئی ایسا ایک لطیفہ یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے سب کو ہنسی آ جاتی ہے, وہ ماحول کو خوشگوار بنانے کا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی رائے قائم کر لی ہے کہ جی وہاں جو ہے سمپل یہ ہے کہ بیٹھنے کا طریقہ یہ کرسی پہ جائیں, نہ ہی آپ نے اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھنا ہے اور نہ ہی وہ جو آگے ٹیبل پڑا ہوا ہے اس پہ اس طرح لیٹ جانا ہے, یعنی کہ اس کے اوپر بازو رکھ کے چہرہ ہی آپ کا نیچا ہو جائے, بلکہ اپنے کرسی پر جو ہے وہ صحیح اسٹریٹ حالت کے اندر بیٹھ جائیں اور کوئی ایسا ایشو نہیں. یہ جن لوگوں کا کلیش بنتا ہے وہ انٹرویو کمیٹی کے ساتھ یا انٹرویو پینل کے ساتھ اپنا کوئی پرسنل جھگڑا پیدا کر لیتے ہیں. خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنا لائحہ عمل طے کریں کہ میں نے کہاں سے پڑھنا ہے, کہاں سے تیاری کرنی ہے, اور جو لوگ اس کامیابی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں ان لوگوں سے بھی آپ کو جو ہے وہ صلاح و مشورہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ اس مرحلے سے وہ اس پروسیس سے گزر چکے ہوتے ہیں. آگے تیسرے نمبر پہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اس تجربے کے اندر جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں, یا جس کام کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ پہلی دفعہ جو ہے وہ کوشش کریں اور کامیاب ہو جائیں, کیونکہ ہر ایک ناکامی جو ہے وہ ایک زندگی کا بہت اہم سبق آپ کو دے کر جاتی ہے, جس سے آپ ایسا انسان جو ناکامیوں سے سیکھتا نہیں ہے, آپ کہہ لیں کہ وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہر ایک ٹھوکر, زندگی میں ملنے والی ہر ایک ٹھوکر, ہر ناکامی یا ہر ایک جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں وہ ایک سبق آپ کے لیے چھوڑ کے جاتی ہے. لہٰذا اچھا انسان وہی ہے جو اپنی ناکامیوں سے سیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری کس وجہ سے جو ہے وہ میں اس میں یہ مخصوص سیٹ کے اندر جو ہے وہ میری سلیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی, تو اس کے لیے اثر نو جو ہے وہ آپ کو جائزہ لینا ہوگا. بقول شاعر کے کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو, تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو, جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے, انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. آگے ہے اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے, اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے, اگر چاہتے ہو منزل پرواز بدل ڈالو. یعنی کہ آپ نے انداز کو بدل ڈالو. پہلے آپ نے کچھ تیاری کچھ اور طریقے سے کی تھی, اب اپنا طریقہ کار, اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ اسے بدلیں تاکہ دوبارہ جو ہے وہ ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی ایک مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ اس کام کو ترک کر دیتے ہیں, گیو اپ جسے آپ کہتے ہیں, یعنی کہ ترک کر دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے, کیونکہ جب آپ ایک ہتھوڑے سے کسی چٹان پر جو ہے وہ ضرب لگاتے ہیں تو وہ جو لگنے والی پہلی ضرب ہے, یہ ضروری نہیں کہ وہ اسی ضرب سے وہ چٹان ٹوٹ جاتی ہے, ایسا کبھی ہوا ہے, ہو بھی نہیں سکتا, لیکن وہ جو لگنے والی پہلی ضرب ہے وہ اس چٹان کو توڑنے کا پیش خیمہ ضرور ثابت ہوتی ہے. یہ جس انسان نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کہہ لیں کہ جذبات پہ قابو رکھیں, جذبات پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اگر ایک دفعہ ناکامی ہوئی ہے تو ایک وقت آئے گا, جس طرح کے شاعر نے کہا ہے نا کہ اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے, تو ہمت کرنا ہوگی, پہلے ہی ناکامی پہ جو ہے وہ سب کچھ ترک کر کے نہیں چھوڑ دینا. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ اپنا ماحول بھی, اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے ایسے دوست آپ کو بنانے چاہیے, اپنی عادات طور طریقے آپ کے ایسے ہونے چاہیے. آج کل ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں کے اندر موبائل ہے اور وہ موبائل فون پر جو ہے وہ سارا دن لگے رہتے ہیں, اس سے جان چھوڑتے ہیں تو ٹک ٹاک پہ آ گئے, وہاں سے نکلے تو فیس بک پہ آ گئے, مطلب اپنا ٹائم کا جو ہے وہ بڑا ضیاع کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں بھی سوشل میڈیا کی ایسی ہیں, آپ چاہے ساری رات بیٹھے رہیں کہ وہ آپ کو بور نہیں ہونے دیں گی. لہٰذا اپنی عادات کو بدلو, اپنی سوسائٹی کو, اپنی صحبت کو, اپنے دوستوں کو بدلو اور ایسے لوگوں کا حلقہ احباب کے اندر آپ داخل ہو جائیں جن کا مقاصد اور جن کی سوچ آپ سے ملتی جلتی ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ ایک جو ہے وہ عطر فروش کی دکان پہ جاتے ہیں, عطر آپ نہ بھی خریدیں آپ کو خوشبو ضرور آئے گی, لیکن اگر آپ ایک لوہار کی دکان پہ چلے جاتے ہیں, وہاں سے آپ بے شک کچھ بھی نہ کام کروائیں یا کام کچھ بھی نہ ہو, وہاں سے چنگاریاں اڑیں گی اور آپ کے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ کپڑے آپ کے خراب ہوں گے.
لہٰذا اپنی صحبت کو ٹھیک کریں اور اپنے جذبات پر جو ہے وہ قابو کرنا سیکھیں. انٹرویو کے دوران بھی اکثر لوگ ان سے پہلا سوال ہوتا ہے تو وہ ہائپر ہو جاتے ہیں, یعنی کہ غصے میں آ جاتے ہیں, اچھا جی یہ تو سوال میرے جو ہے وہ میرے سبجیکٹ سے متعلق ہے ہی نہیں. حالانکہ انٹرویو کمیٹی جو ہے وہ کہیں سے بھی کوئی سوال کر سکتی. کبھی کبھی وہ جان بوجھ کے ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ چیک کرتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا ذرا ہائپر کیا جائے تو یہ کیسے اس کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں, یہ کیسے اس کے جو ہے وہ اپنے تاثرات دیتا ہے. لہٰذا اپنے جذبات پہ قابو کرنا سیکھیں. کبھی کبھی جان بوجھ کے وہ آپ کو کہتے ہیں. میرے ایک دوست ان سے کہا گیا, انہوں نے جواب بھی ٹھیک دیا, انہوں نے کہا یہ کیسا آپ جو ہے وہ بھونڈا سا آپ نے جواب دے دیا, آپ کو ہوش ہے کہ آپ کس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پھر بڑی تسلی سے کہا کہ سر مجھے پتہ ہے, میں کمیشن کے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں اور انٹرویو کمیٹی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, پینل کے سامنے میں پیش ہوں. یعنی کہ تحمل اور بردباری کا جو ہے وہ ساتھ کبھی نہ چھوڑیں. اس کے بعد ہے جی آگے چوتھا نمبر ہے ہمارا, ہدف کی تکمیل کا طریقہ کار بدلیں, اسے ہرگز ترک نہ کریں. اس پہ ضمناً میں بات کر بھی چکا ہوں کہ اگر ناکامی ہوئی ہے, آپ اپنے مقصد کو میں کامیاب نہیں ہو سکے, پہلی دفعہ آپ نے آپ کی تیاری کے طریقہ کار کچھ اور تھے, دوسری دفعہ جو ہے وہ اپنی تیاری کے طریقہ کار کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لائیں, اس کے اندر ترمیم کریں اور یہ دیکھیں کہ کس وجہ سے میری ناکامی ہوئی ہے. تو اگلی دفعہ یعنی کہ نیکسٹ ٹائم ان وجوہات سے جن کی وجہ سے آپ کا ٹائم ضائع ہوا یا جن کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہو سکے, یا وہ کمی کوتاہی جو آپ کی شخصیت کے اندر رہ گئی تھی, اسے بھی دور کرنے کی کوشش کریں. اور کبھی بھی جس مقصد کو جو ہے وہ آپ نے پانے کے لیے ایک خواب دیکھا ہوا ہے, اسے جتنے آپ کے پاس چانس ہیں کم از کم اتنے اویل ضرور کریں. کبھی بھی پہلے ہی چانس پہ اگر ناکامی ہوئی ہے تو ہار مان کے بیٹھ نہیں جانا, بلکہ دوبارہ ایک نئے عزم سے, ایک نئے حوصلے اور ایک نئے ولولے سے میدان کے اندر آنا ہے. اس کے بعد پانچواں نمبر ہے جی خود اعتمادی پیدا کریں. یعنی کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس یعنی کہ اسکالرز کے پاس یا اسٹوڈنٹس کے پاس, امیدواروں کے پاس جو ہے وہ علم ہے, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ وہ اپنی خود اعتمادی جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں اور انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں, یہاں تو جو ہے وہ پورے پنجاب یا CSS ہے تو پورے پاکستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو بھئی آپ نے اپنی ایک سیٹ لینی ہے, آپ کو کیا چاہے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, اور پر اعتماد رہیں کہ میں مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترا ہوں اور یہ جو میرا انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ بھی انسان ہیں, کوئی فرشتے نہیں ہیں. اور اپنے اعتماد کو کبھی بھی لوز نہ کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پہلے ایک دو سوال پہ جو ہے وہ معذرت ہو جاتی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں, پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, BP لو ہو جاتا ہے, یعنی کہ ان کی وہ ایک کہہ لیں کہ اضطرابی کیفیت کے اندر چلے جاتے ہیں. کبھی بھی ایسا اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مسلسل 4-5 سوالوں کے اندر جو ہے وہ معذرت کرتے ہیں, جی سوری مجھے نہیں آتا, سوری مجھے نہیں آتا, اور آخری کو 4-5 سوالوں کے کچھ سوالوں کے جواب ایسے زبردست دے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یا یہ جو امیدوار ہے یہ واقعی اہل ہے اس سیٹ کے لیے. تو کبھی بھی 1-2-4 سوالوں کی اگر سوری ہوگی, معذرت ہوگی, تو کبھی بھی اسے اپنی جو ہے نا وہ اسے درد سر نہ بنائیں, ٹینشن نہ بنائیں اور یہ نہ سوچیں کہ میرے تو 4 سوال پہلے ہی مجھے نہیں آئے, اب آگے انہوں نے مجھے تو رکھنا ہی نہیں ہے. تو اس طرح آپ کی خود اعتمادی جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے اور جو کچھ آتا ہے وہ بھی آپ وہاں پہ پرفارم کرنے کے قابل نہیں رہتے. آگے جی آخری ہے نکالی سے بچیں اور اپنی ایک الگ جو ہے وہ کہہ لیں کہ منفرد پہچان بنائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقبال کے بعد کتنے ہی شاعر ایسے آئے جنہوں نے اقبال کی طرز پر ہی جو ہے وہ شاعری کی, لیکن آج ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں. اقبال کے بعد فیض آئے, انہوں نے اپنی ایک منفرد اور جداگانہ کہہ لیں کہ راہ جو ہے وہ اپنائی. تو آج فیض کو جو ہے وہ ادب کا تو کیا عام پڑھا لکھا بندہ بھی جو ہے وہ فیض سے واقف ہے. فیض کے بعد منیر نیازی نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی, آج بھی جو ہے وہ اردو ادب کی تاریخ کے اندر زندہ ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ میر کے بعد کوئی دوسرا میر پیدا نہیں ہو سکا, لیکن مومن, ابراہیم ذوق, مرزا غالب, نواب مصطفیٰ خان شیفتہ, ان جیسی ہستیاں جو ہیں وہ ضرور منظر عام پر آئی ہیں. ٹھیک ہے غالب کے بعد کوئی دوسرا غالب نہ بن سکا, لیکن حسرت موہانی, مولانا الطاف حسین حالی اور کتنے ہی ایسے جو ہیں وہ جدید دور کے اندر جو ہے وہ ظفر اقبال, عارف عبد المتین, کتنے ہی ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی منفرد پہچان کی بنا پر جو ہے وہ اپنی کامیابیاں سمیٹیں.
تو کبھی بھی کسی صورت کے اندر بھی آپ جو ہے وہ کسی دوسروں کی نکالی نہ کریں، بلکہ ایک اپنی الگ جو ہے وہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے، اور اسی کے بلبوتے پہ جو ہے وہ آپ آگے کامیابی کے زینے جو ہیں وہ سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔